बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 के दोस्तों, इसका हम चैप्टर नंबर 5 जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे हमारे पास है डिफिनीशन, ठीक है। अ नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर। जब वो होल नंबर का स्क्वायर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये दो का स्क्वायर 4 आता है, इस तरह ये 9 जो है, इसका जो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और इस तरह हम इसे कह सकते हैं आर दी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ये 4, 9, 16, 25, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं 2, 3, 4 और 5 के। दोस्तों इसी तरीके से आप ये कहते हैं कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1, 4, 5, 6, 9 और 0, 0। ये कहते हैं कि तमाम जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो एंड उनका इख्तिताम होगा 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, 0 पे। इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे। इवन नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब है 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। देयरफॉर अ नंबर दैट एंड्स इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर जिसका इख्तिताम होगा 2, 3, 7 और 8 पे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 2, 3, 7 और 8। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दोस्तों आते हैं और चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। तो दोस्तों क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, तो ये तरीका आप देख सकते हैं कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 392 दोने 784 और 196 दोने 392 और इस तरह ये 7, 7, 49 हो गया। दोस्तों ये मैं आपको अभी हल करके देता हूँ कि आप किस तरह एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मालूम कर सकते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये आपके पास एक नंबर दिया होगा 784। आपने 784 को इस तरह लिख लेना है। आपने फिर इसे प्राइम नंबर 2 पर डिवाइड करना है। 3 दूने 6, 1 18, 9 दूने 18 और 2 दूने 4। आप मज़ीद इसे 2 पर डिवाइड करें, 2 एकम 2, 1 19, 9 दूने 18, 1 12, 6 दूने 12। मज़ीद 2 पर डिवाइड करें तो 9 दूने 18, 1 16, 8 दूने 16। मज़ीद 2 पर डिवाइड करें तो 49 दूने 98। फिर 7 पर डिवाइड करें, 7, 7, 49। अब देखें दोस्तों, इसकी जोड़ियाँ बना लें, ठीक है। तो इसकी जोड़ियों का मतलब ये है कि ये 2 की 2 आ जाएगा, इसके बाद ये भी 2 की 2 आ जाएगा, इसके बाद ये 7 की 2 आ जाएगा। अब दोस्तों आपने चेक करना ये है कि जिस भी हिस्से के इस तरह के पावर 2 आ जाए वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर सिंपल ये सिंगल आ जाए तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद करें, इसका अलहदा लें, इसका अलहदा लें, इसका अलहदा लें, कैंसिल कर लें। 2 ज़रब 2 ज़रब 7, तो 2 दूने 4 और 7 4 28। तो ये 28 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 784। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपने इसे हल कर देना है। ये देखें 28 का अगर हम स्क्वायर लें तो 28 का परफेक्ट स्क्वायर है 784। तो आपके पास इस तरह आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों बताने का मतलब ये था कि जो भी हिंस आपके पास आ जाए और आपसे कहा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आपने इसी तरीके से उसे फाइंड करना है। मज़ीद आपने आगे कोई और मेथड नहीं सीखना, बल्कि हमने सिर्फ टेस्ट की तैयारी करनी है। और टेस्ट की तैयारी में हम ये सीख चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को मालूम कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे ये 364 का आप देखें तो ये आज 2 और 2 ये 2 मरतबा आ गया, 7 1 मरतबा आया और 13 भी 1 मरतबा आया। तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 2 का स्क्वायर रूट लें और 7 का स्क्वायर रूट लें और 13 का स्क्वायर रूट लें। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता और इसका कैंसिल होता है। ये 1 मरतबा आया, ये 1 मरतबा आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 364 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 784 है, क्योंकि 784 का मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि 2 इज़ इवन, 2 की पावर 2, 4 इज़ एन आल्सो इवन, ठीक है। तो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। आपके पास जो स्क्वायर होगा इवन नंबर का वो इवन होगा। द स्क्वायर ऑफ
an odd number is odd, تو odd نمبر کا اسکوائر odd ہوگا. یہ ایک MCQs بن گیا ہے کہ ایون نمبر کا اسکوائر ایون ہوگا اور odd نمبر کا اسکوائر odd ہوگا. the square of a proper fraction is less than itself, تو اسکوائر جو پراپر فریکشن کا اسکوائر ہوگا وہ اس سے لیس ہوگا. 2 کی پاور 3 کا اسکوائر ہو گیا یہ 4/9، تو 4/9 چھوٹا ہے 2/3 سے. یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQs آ گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فریکشن ہے، پراپر فریکشن ہے، اور اس کا اگر آپ اسکوائر لے لیں تو اس کے اسکوائر سے 4/9 آتا ہے، تو 4/9 چھوٹا ہے اس 2/3 سے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQs بن گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک پراپر فریکشن ہے اور اس پراپر فریکشن کا اگر آپ اسکوائر لیتے ہیں تو وہی اسکوائر لیا ہوا وہ ہندسہ وہ فریکشن چھوٹا ہوگا پہلے والے فریکشن سے. تو یہ 4/9 چھوٹا ہے 2/3 سے. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہے the square of a decimal less than 1 is smaller than the decimal. دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس اسکوائر ہے آف اے ڈیسیمل لیس دین 1 سے لیس ہے 0.2 ہے، 2 لیس دین 1 ہے 0.2، اور اگر آپ اس کا اسکوائر لے لیں تو 0.04 ہوگا. یہ لیس ہوگا 0.1 سے. تو اس طریقے سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ 5.1 ہے چیک دی فالوئنگ نمبر ویدر دے آر پرفیکٹ اسکوائر اور ناٹ. آپ نے اسی طریقے سے معلوم کرنا ہے. یہ میں 16 والا معلوم کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں 16 دیکھیں، 8 دونے 16، 4 دونے 8، 2 دونے 4 اور 2 ایکم 2. یہ 2 آ گئے، یہ اور 2 آ گئے ہیں. 2 کی پاور 2 ضرب 2 کی پاور 2. دیکھیں یہ 2 آ گئے ہیں، اس کی پاور 2، یہ بھی 2 ہیں، اس کی پاور 2. اس کا اسکوائر روٹ لے لیے اس کا ٹھیک ہے. 2 ضرب 2 تو 2 دونے 4، یہ 4 کا اسکوائر ہے. ٹھیک ہے، 4 کا اسکوائر لیں تو یہ 16 آتا ہے. 4 4 16، تو یہ پرفیکٹ اسکوائر ہے 16. ٹھیک ہو گیا دوستوں. اسکوائر روٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ انڈر دی روٹ 64 8 کے برابر ہے. 64 انڈیکیٹ دا پرنسپل اسکوائر روٹ آف 64. ٹھیک ہے، اور یہ مائنس انڈر دی روٹ 64 مائنس 8 کے برابر ہے. تو مائنس انڈر دی روٹ 64 انڈیکیٹ دا نیگیٹو اسکوائر روٹ آف 64. جمع مائنس اگر آپ کے پاس ہے تو جمع مائنس 8 انڈیکیٹ دا بوتھ اسکوائر روٹ آف 64. یہ بوتھ اسکوائر روٹ آف 64 کے ہیں. اور یہ جو سمبل ہے اسے ریڈیکل سائن کہتے ہیں. اس سمبل کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈیکل سائن کہتے ہیں. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ آپ کے پاس ہے فائنڈ اسکوائر روٹ. اسکوائر روٹ معلوم کریں. انڈر دی روٹ 36 کا 6 کا اسکوائر آ گیا تو یہ اس کا اسکوائر روٹ 6 آ گیا. مائنس انڈر دی روٹ 81 ہے تو مائنس 9 آئے گا، اور جمع مائنس انڈر دی روٹ 9 ہے تو اس کا بھی آپ کے پاس آئے گا 3 کا اسکوائر 9 اور انڈر دی روٹ 9 یہ 3 اور مائنس انڈر دی روٹ 9 مائنس 3، تو اس کا جمع مائنس 3 آپ کے پاس آئے گا. فائنڈ دا اسکوائر روٹ. اسکوائر روٹ کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ نیچرل نمبر، فریکشن، ڈیسیمل وچ آر پرفیکٹ اسکوائر. تو یہ دوستوں دیکھیں ڈویژن میتھڈ پہ، ڈویژن میتھڈ آپ کے پاس یہاں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا رائٹ سائڈ سے پیئر بنائیں، اس کے بعد تو فائنڈ دا اسکوائر روٹ. آپ اس طریقے سے اسکوائر روٹ، تو یہ آپ کے پاس دوستوں کون سا طریقہ ہے؟ یہ ڈویژن میتھڈ کا طریقہ ہے کہ آپ اسکوائر روٹ معلوم کر سکتے ہیں ڈویژن میتھڈ پہ. تو میرے خیال میں آپ کے پاس جو پہلا والا طریقہ تھا وہ بڑا بیسٹ طریقہ تھا، اور اسی طریقے پہ آپ اسکوائر روٹ معلوم کریں تو وہ طریقہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. یہ چونکہ اس کا کورس کے حوالے سے ہے تو کورس آپ نے نہیں سیکھنا بلکہ آپ نے صرف ٹیسٹ کی تیاری سیکھنی ہے. تو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ نے جو ہے نا یہ والا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ پرفیکٹ اسکوائر معلوم کریں. فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف 81 کا اسکوائر روٹ فیکٹرائزیشن میتھڈ سے آپ معلوم کریں. یہ بڑا آسان ہے اور آپ کو سمجھ بھی آتا ہے. تو 81 دیکھیں، 27 3 81، 9 3 27 اور 3 3 9. 3 کا اسکوائر آ گیا، 3 کا اسکوائر یہ 2 3 ہو گیا، یہ 2 3 ہو گیا، 3 کا اسکوائر 3 کا اسکوائر یہ انڈر دی روٹ لیں 3 3 9، تو یہ آپ کے پاس 9 آ گیا. تو اس کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ 9 آ جائے گا. دوستو آپ اسی طریقے سے آسانی سے معلوم کریں. آسان چیزیں سیکھیں، مشکل کیوں سیکھتے ہیں؟ جب آسان اور مشکل ایک ہی طریقے سے آپ سوال کو معلوم کر سکتے ہیں تو آسان طریقے سے سیکھیں، مشکل کی طرف نہ جائیں. یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اسی طرح یہ دیکھیں
3969 اگر آپ پرائم فیکٹرائزیشن کرتے ہیں تو یہ اس کا جو اسکوائر روٹ آتا ہے وہ 63 آتا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ معلوم کریں. تو اسکوائر روٹ آف فریکشن برابر ہوتا ہے اسکوائر روٹ آف نیومیریٹر بٹا اسکوائر روٹ آف ڈینومینیٹر. مثال کے طور پر 4/49 ہے تو 4/49 4 کا اسکوائر روٹ معلوم کریں اور 49 کا معلوم کریں. تو 4 کا اسکوائر روٹ 2 آتا ہے اور 49 کا 7 آتا ہے, تو 2/7 آ گیا. بڑا آسان ہے, سمپل ہے, اچھے طریقے سے معلوم کر سکتے. دوستو یہ 81/25 ہے. 81 کا اسکوائر روٹ معلوم کریں اور 25 کا معلوم کریں تو 81 کا 9 آتا ہے اور 25 کا 5 آتا ہے. تو یہ آپ کے پاس 9/5 آ گیا. اور اس 9/5 کا اگر آپ مکس فریکشن میں لے کے آئیں تو 1 سے 4/5 بھی آپ کے پاس کریکٹ ہیں. اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے پاس اشاریہ والا ہے, ٹھیک ہے, اشاریہ کا ہے تو اشاریہ بھی آپ اسے لے کے جائیں فریکشن میں. تو 3025/100 تو 3025 کا علیحدہ نکالیں اور 100 کا علیحدہ نکالیں, آپ کے پاس وہ والا 11/2 آ جائے گا اور یہ 5.5 آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ 5.3 کو ٹوٹل کو اسی طریقے سے حل کریں. فائنڈ دا اسکوائر روٹ آف دی فالوئنگ بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ. فیکٹرائزیشن میتھڈ سے آپ اسے فائنڈ کریں. فیکٹرائزیشن میتھڈ یہ والا میتھڈ جو ہے یہ ٹوٹلی فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے. اس طریقے سے آپ اس کو حل کریں. سالو دی ریئل لائف پرابلم انوالونگ اسکوائر. ریئل لائف پرابلم میں آپ جو ہے نا اسکوائر کیسے معلوم کر سکتے ہیں. ایریا آف اے گارڈن 196 میٹر کا اسکوائر. لینتھ آف دی سائڈ گارڈن آپ معلوم کریں. ایریا آف اسکوائر برابر ہے لینتھ آف سائڈس کا اسکوائر. تو لینتھ آف سائڈ کا اسکوائر برابر ہے ایریا آف اسکوائر. لینتھ آف سائڈ اسکوائر برابر ہے 196 میٹر کا اسکوائر. لینتھ آف سائڈ برابر ہے 196. اس کا اسکوائر روٹ لیں تو یہ 14 میٹر آپ کے پاس لینتھ آف گارڈن 14 میٹر آ جائے گا. اس کے علاوہ دوستوں یہ بھی ریئل لائف پرابلم ہے آپ کے پاس. اسے بھی اسی طریقے سے معلوم کریں پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ پہ. اور یہ 5.4 ایکسرسائز ہے. ایریا آف اے اسکوائر کلاس روم از 31.36 میٹر. فائنڈ دا لینتھ آف اٹ سائڈز. تو دیکھیں 31.36 دوستو بڑا ہی آسان ہے, بڑا آسان ہے. 31.36 اشاریہ ختم کریں 100 لگائیں تو یہ 31.36/100. تو 31.36 کا معلوم کریں اور پھر 100 کا معلوم کریں. ٹھیک ہے, تو 31.36 کا معلوم کریں. یہ آپ کے پاس 2 × 2 اور 1 11 5 2 10 1 13 6 2 12 1 16 8 2 16. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں 7 2 14 8 2 16 4 2 8. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں 3 2 6 9 2 18 اور 2 2 4. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں 2 × 2 19 9 2 18 1 12 6 2 12. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس یہ ہو جائے گا 9 2 18 اور 8 2 16. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں 49 2 98. پھر 7 7 49. اب دیکھیں یہ ڈبل 2 ہو گئے, یہ ڈبل 2 ہو گئے, یہ ڈبل 2 ہو گئے اور یہ ڈبل 2 7 ہو گئے. 2 کی پاور 2 ضرب 2 کی پاور 2 ضرب کتنا آ جائے گا 2 کی پاور 2 ضرب یہ 7 کی پاور 2. دیکھیں کینسل اسکوائر روٹ کے ساتھ کینسل. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 7 تو 2 2 4 4 2 8 8 7 56. تو یہ 56 آ جائے گا. اور یہ 100 کا اسکوائر روٹ 10 آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 10 0 اس کے ساتھ کینسل ایک کی جگہ اشاریہ تو اس کا 5.6 آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا, 5.6 میٹر. فائنڈ دا لینتھ آف اٹ سائڈ. اس کی سائڈ کی جو لینتھ ہوگی وہ 5.6 میٹر آ جائے گی اس کی لینتھ. ٹھیک ہو گیا. یہ اسی طریقے سے آپ اور بھی معلوم کریں. ایریا آف اے اسکوائر گارڈن از 4624 اسکوائر کلومیٹر. فائنڈ دا لینتھ آف اٹ سائڈ. اور یہ بھی اسی طریقے ریویو ایکسرسائز دیکھیں. دا اسکوائر آف این ایون نمبر از ایون نمبر. ٹھیک ہے, ایون نمبر کا اسکوائر آپ کے پاس ایون نمبر ہوگا. دا اسکوائر آف اے پراپر فریکشن از لیس دین اٹ سیلف. ٹھیک ہے, جو پراپر فریکشن کا اسکوائر ہوگا وہ اس سے کم ہوگا. دا اسکوائر آف این آڈ نمبر از آڈ نمبر. ٹھیک ہے, دا اسکوائر روٹ آف 121 از 121 کا اسکوائر روٹ دوستو کتنا آئے گا. یہ آپ اسکوائر روٹ اس کا اسکوائر روٹ میرے خیال میں 11 آتا ہے. ٹھیک ہے, 625 از دا پرفیکٹ اسکوائر از 625 کس کا پرفیکٹ ہے. تو میرے خیال میں 625 25 کا پرفیکٹ اسکوائر ہے میرے خیال میں. آپ یہ معلوم کر لیں. 625 دیکھیں 625 5 پہ ڈیوائڈ کریں. 5 × 5 2 1 12 5 9 10 اور 2 25 5 5 25 آ جائے گا. پھر 5 پر ڈیوائڈ کریں 5 9 10 2 25 5 5 25. پھر 5 پر ڈیوائڈ کریں 5 5 25 5 1 5 تو 5 اور 5 کا اسکوائر روٹ
5 का स्क्वायर रूट कैंसल, 5 ज़रब 5 तो 5 5 25, ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर, 169 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 28 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 784, ठीक है, 784 का स्क्वायर रूट 28 है। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज़ इवन, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन होगा, ठीक है। और द सैम्बल इज़ कॉल्ड रेडिकल, इस सैम्बल को रेडिकल कहते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 मीटर, किसी भी स्क्वायर का एरिया तो 8 8 64 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो इनमें से जो रेशनल नंबर आता है वो मेरे ख्याल में, तो इनमें हमारे पास जो बी है अंडर द रूट 125 ये रेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी है, 16 भी है, तो 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इनका स्क्वायर मालूम करें, 30 ज़रब 30 65 ज़रब 65, इनका स्क्वायर मालूम करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड, इनका डिवीजन मेथड से मालूम करें। तो ये दोस्तों हमने पीछे कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस सारे चैप्टर की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 6 है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का, इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।